وہ کہیں گے کہ اللہ. اور پھر کہا گیا کہ پھر تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ کون ہے جس کی پناہ لوگ لیتے ہیں؟ شیلٹر میں جو آتے ہیں، جو سب کو پناہ دیتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، اور اس سے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہیں گے ضرور یہ اللہ ہی کرتا ہے. تو کہو پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت تم دیکھو گے کہ لوگوں کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ باپ، کسی کا رشتہ باقی نہیں رہے گا. اور پھر فرمایا گیا اس روز یہ کافر جو انکار کرتے تھے وہ اللہ سے کہیں گے پروردگار ہمیں دوبارہ زندگی دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور اس عمل سے بہتر کریں جو پہلے کیا کرتے تھے. کہا جائے گا کہ یہاں پر فریاد فغاں نہ کرو، خاموش رہو. تم ہی وہ لوگ ہو جب ہمارے چند بندے یہ کہتے تھے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے. تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج ہم نے انہیں بچا لیا ہے اور تمہیں دوزخ کی آگ میں ڈالنے والے ہیں جہاں پر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اور جن لوگ ایمان لائے ان کے تعلق سے کہا گیا اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً جنت میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہر طرح کی انعامات انہیں دی جائے گی. پھر اس کے بعد آخر میں یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہیے کہ میرے پروردگار مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور. بھائیوں اور بہنوں، یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں بہت سے احکامات ہیں. مسلمانوں کو معاشرتی احکامات سکھائے گئے، اسلامی تہذیب بتائی گئی، اسلامی کلچر کیا ہے وہ بتایا گیا. اور یہ اس وقت ہوا جبکہ غزوہ بنی المستلق ہوا تھا، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور وہ واپس آ رہے تھے. اب اسلام ایک زبردست قوت اور طاقت کی حیثیت سے عرب میں ابھر چکا تھا اور کافروں نے اسے دبانے ختم کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اسلام فتح پر فتح ہوتے گئی. اب ان کے اندر یہ ارادہ نہیں تھا کہ اسلام کی مخالفت کر سکے. اور مسلمانوں کو ابھی تک جو کچھ فتح ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ان کی اخلاقی برتری حاصل تھی. حالانکہ ہر معرکے میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاس جمعیت کم تھی، ہتھیار کم تھے، مال و اسباب کم تھا، معیشت کمزور تھی، لیکن ان کے پاس جو اخلاقی قوت اور طاقت تھی اس کے بل بوتے پر وہ جنگ پر جنگ جیت رہے تھے. جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی جو پازیٹو پوائنٹ ہے، جو ان کی قوت اور طاقت ہے، اسے کمزور کیا جائے. لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر خوبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہا ہے تو وہ اپنے خامی اور کمزوری کو دور کرنے اور اس کی خوبی کو اپنانے کے بجائے اس کے اندر خامی نکالتے ہیں، اور اگر کوئی خامی نہ نکلے تو کم از کم اس کے اوپر کیچڑ اچھال دیتے ہیں تاکہ اس کا کردار داغدار ہو. یہی معاملہ ان لوگوں نے بھی کیا کہ جب غزوے سے واپس آ رہے تھے تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف انہوں نے الزام لگا دیا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنگ سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں ضرورت کے لیے گئی تھی، ہار میرا گر گیا تھا، اسے ڈھونڈنے گئی. اس دوران میں کیا دیکھتی ہوں کہ قافلہ چلا گیا. آپ آ کر ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتی ہیں اور اپنے اوڑھنی اوڑھ لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد صفوان وہاں پر آتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین یہاں پر موجود ہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ میرے اونٹ پر سوار ہو جائیے، اور وہ انہیں لے کر پیدل آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد قافلے میں مل جاتے ہیں. قافلے میں جب لوگ آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو عبداللہ بن ابی جو سردار ہے منافقین کا، وہ کہہ اٹھتا ہے کہ دیکھو تمہارے رسول کی بیوی رات کسی اور کے پاس گزاری ہے. اس طرح ایک ہنگامہ برپا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس کی خبر نہیں تھی، میں نے ڈیڑھ مہینے کے بعد اس کی خبر ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں بڑی پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا. اس میں حضرت بی بی عائشہ کی برات کا اعلان کیا گیا. تو فرمایا گیا کہ یہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور اس کے آیتوں کو ہم نے فرض کیا ہے تم پر. پھر زانی کی سزا بتائی گئی. زانی مرد اور زانی عورت کی سزا یہ ہے
کہ بدکار جو مرد ہے، بدکار جو عورت ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اور اللہ کے دین کے تعلق سے تمہارے اندر کوئی نرمی پیدا نہ ہونے پائے، اور مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے جو گواہ رہے کہ جو بھی ایسا برا کام کرے گا اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اتنی سخت سزا کے بعد یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کی عفت و عصمت اور ان کی عزت کی حفاظت بھی بہت اہم چیز ہے۔ تو فرمایا گیا جو لوگ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 عینی گواہ آنکھوں سے دیکھنے والے لوگوں کو گواہ کی حیثیت سے پیش کریں۔ اگر وہ 4 گواہ کو پیش نہیں کرتے تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور بتایا گیا کہ اب جو لوگ الزام لائے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو وہ جھوٹے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ اگر اللہ کا رحم اور کرم تمہارے اوپر نہیں ہوتا تو یہ حرکت جو تم لوگوں نے کی اس کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ پھر کہا گیا کہ اے لوگوں، جب تم لوگ یہ بات اپنی زبان سے نکال رہے تھے اور ایک منہ دوسرے منہ تک یہ بات کو پہنچا رہا تھا، اس وقت تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات تھی۔ پھر کہا گیا کہ جب تمہارے پاس یہ بات آئی تو تم نے اپنے آپ کے تعلق سے نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور فوری یہ کیوں نہیں کہہ دیا حاشا للہ کہ یہ ایسا کام بالکل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب تم ایسا گندا کام نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیسا کر سکتی؟ پھر اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا، جو لوگ طیب ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے لیے نیکوکار بیویاں ہیں، اور جو لوگ خبیث ہیں ان کے لیے خبیث برے بیویاں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ایک حکم دیا گیا، اب آدمی 4 گواہ لے آئے کہ کسی کو بدکاری کرتا ہوا دیکھے تو 4 گواہ لے آئے، لیکن اگر اپنی بیوی کو بدکاری کرتا ہوا دیکھے تو پھر کیا کرے؟ تو ایک حکمت کی تعلیم یہاں پر دی گئی۔ کہا گیا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 گواہ لے آئیں۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لے آتے تو ایسا ہوگا کہ وہ مسجد میں ٹھہر جائیں اور اس کے بعد 4 مرتبہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، اور پھر 5ویں بار یہ کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، اور پھر یہ کہے کہ اس نے بدکاری کرتے ہوئے عورت کو دیکھا ہے۔ پھر عورت پر سے عذاب اس طرح ٹل سکتا ہے کہ وہ 4 بار یہ کہے کہ مرد جھوٹا ہے، 5ویں بات یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹی ہوں۔ اس طرح اسے کہتے ہیں لیان، اور وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ قانون اسلام کا ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی کو بدکاری کرتا ہوا دیکھے تو اسے قتل کر دیتا ہے، ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ دونوں کو رخصت کر دیا جائے اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح بہت سے احکامات دیے گئے اور بتایا گیا، پہلا حکم یہ دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اس کو بچائے رکھیں، کسی غیر عورت پر ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور پھر کہا گیا کہ مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، غض بصر سے کام لیں، اور پھر یہ کہا گیا اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں۔ پھر مومن عورتوں سے یہ کہو کہ وہ اپنے سینے پر اور اپنے سر پر اوڑھنی اوڑھے رکھیں اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں الا یہ کہ کوئی ظاہر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اور احکامات دیے گئے۔ حکم یہ دیا گیا کہ کسی کے گھر میں آدمی داخل ہو تو اس وقت تک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی اجازت نہ لے لے، اور پھر انہیں سلامتی ان پر سلام نہ کرے۔ اور جب کہا یہ گیا کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ تو یہ حکم دیا گیا۔ آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اس حکم پر عمل نہیں کرتے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلامتی بھیجو، السلام علیکم کہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اور مزید احکامات دیے گئے۔ حکم یہ دیا گیا کہ تم میں سے جو لوگ بیچلر ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ان پر ان کے تعلق سے کہا گیا کہ ان کی شادی کرا دو۔ اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا، انہیں شادی کر لینا چاہیے۔ اور جو لوگ شادی نہیں کر سکتے اور ان کے لیے کہا گیا کہ وہ عزت مابی کو اختیار کریں، عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ اور یہ کہا گیا کہ اے مسلمانوں، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی جو کوئی کرے گا وہ اسے فحش کا اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ اس طرح کے احکامات اور اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ بتایا کہ عورتوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار
अपने शौहरों पर जाहिर कर सकती हैं, अपने बापों यानी बाप दादा नाना सब आ जाते हैं, उन पर जाहिर कर सकती है। अपने भाइयों पर, भाई में सगा भाई, सौतेला भाई, रजाई भाई सभी आ जाते हैं, भाइयों पर जाहिर कर सकती हैं। अपने बहनों के बच्चों पर जाहिर कर सकती है, भांजों पर, अपने भाई के बच्चों पर जाहिर कर सकती है, भांज भतीजों पर, अपने शौहर के बापों पर जाहिर कर सकती हैं।